داؤد ظاہری کا بیان ہے کہ ایک روز میری مجلس میں ایک نہایت ہی شکستہ حال انسان انتہائی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے آیا اور دفعتاً بغیر میری اجازت کے میری مسند پر بیٹھ گیا۔ اپنا نام ابو یعقوب بصری بتایا اور میری طرف مخاطب ہو کر فخریہ لہجے میں کہا کہ سل یا فتیٰ عما بدا لکم، سل یا فتیٰ عما بدا لکم، اے جوان جو تیرے دل میں آئی مجھ سے پوچھ لے۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ مجھے اس فخر امیز لب و لہجہ پر بڑا غصہ آیا اور میں نے طنز و اعتراض کے طور پر کہہ دیا کہ اگر حجامہ یعنی پچ نہ لگانے کے بارے میں جناب کو کچھ معلومات ہو تو ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر ایک دم وہ شخص سیدھا بیٹھ گیا اور علم کا اظہار کرنے لگا اور حدیث افطر الحاجم والحجوم کی تمام روایات کو بیان کر کے بتانے لگا کہ کن کن سندوں سے یہ حدیث مسند ہے اور کن کن سندوں سے یہ حدیث موقوف اور مرسل ہے اور کون کون سے فقہا کا اس پر عمل ہے۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچنا یعنی حجامہ لگانے کے مختلف مقامات، مختلف طریقے، پیچ نہ لگانے والوں کے نام، پیچ نہ لگانے کی اجرتوں اور ان کے احکامات مفصل بیان کیا۔ حدیثی فقہ کی تمام بحث کے بعد وہ اطباء کے اقوال کی طرف رجوع ہوا تو ان تمام طبیبوں کے اقوال بیان کرنے لگے جو مختلف زمانوں میں مختلف اطباء کہتے رہے۔ پھر حجامہ کے فوائد، اس کے مختلف طریقے، اس کے مختلف آلات پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد تاریخ کا نمبر آیا تو اس نے بہت سے شواہد اور دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ عمل حجامت کے موجد اہل اصفہان ہے۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ اس شخص کی معلومات کی وسعت اور اس کی سیلاب کی تقریر کی جولانی و روانی دیکھ کر میں دریائے حیرت و استعجاب میں غرقاب ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ اے شخص بس کر، اے شخص بس کر، مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اب تیرے بعد میں کسی شخص کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ داؤد ظاہری کا یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ کسی کو شکستہ حال اور بوسیدہ لباس میں دیکھ کر ہرگز بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ بہت سے باکمال پٹے پرانے کپڑوں میں شکستہ حال ہے مگر اپنے علم و فضل کی مستی میں تمام دنیا سے فارغ البال ایسے خوشحال ہے کہ پھٹے کپڑوں میں خاندامی سلی گل ہے، پٹے کپڑوں میں خاندامی سلی گل ہے، شرافت تو کیا کی بہار بھی خزاں ہے۔ بزرگوں نے ایسے لوگوں کو گدڑے میں لال کہا ہے اور سخت تاکید اور تنبیہ کی ہے کہ خاکساری جہار اب حقارت نہ بیند، خاکساری جہار اب حقارت نہ بیند، تجھی دانی کی دری گرد سواری باشد۔ یعنی دنیا کے خاکساروں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، تم کو کیا معلوم کہ اس گرد میں کوئی سوار چھپا ہوا ہو اور پٹے پرانے لباس میں کوئی باکمال شخص ہو۔ صرف صورت و لباس دیکھ کر کسی کے عیب و ہنر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انسان کے فضل و کمال کا جوہر تو گفتگو کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس فلسفہ کو اپنے ایک شعر میں بیان کر دیا: تا مردی سخن نہ گفت باشد، تا مردی سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنرش نہ فتح باشد۔ یعنی جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس وقت تک اس کا عیب و ہنر دونوں چھپے رہتے ہیں۔